صبر 3 حروف کا مجموعہ، کہنے میں بہت آسان مگر کرنے میں بہت ہی مشکل۔ جب کسی کی آزمائشیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ لمبے اور طویل صبر کے بعد بھی ختم نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کے ذہن میں اکثر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر کب تک آزمائے گا؟ صبر کا صلہ کب ملے گا؟ صبر کا پھل کب ملے گا؟ آسمان سے اللہ کا فیصلہ آنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ بند دروازے آخر ہمارے لیے ہی کیوں؟ اگر تم یہ سب سوچ کر مایوس ہو رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو اور تمہیں لگ رہا ہے کہ طویل صبر کے بعد بھی آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی، تو سنو، آسمان سے کبھی بھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں آج ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہے تو یقین رکھو، اللہ ایک ایسا دروازہ کھولے گا جس کے بارے میں تم نے انتہائی مایوسی سے سوچا تھا کہ اس کی تو کوئی چابی بھی نہیں ہے، اور تمہیں لگ رہا ہے نا کہ اللہ آسمان سے فیصلے کیوں نہیں بھیج رہا، کیوں دیر کر رہا ہے۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہوتے ہیں۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دوگنا کر کے دیا جائے گا، اور اللہ پاک ان تمام تلخیوں کا مداوع کر دے گا جن کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ یاد رکھو، وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ اللہ کہتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں اور تم جیسا سوچو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گے۔ جانتے ہو زندگی میں ناکام اور پیچھے رہ جانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو بے خبر ہوتے ہیں اس بات سے کہ جب وہ ہمت ہار چکے ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کامیابی کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں، کیونکہ آزمائشیں ہمیشہ اپنے آخری مراحل پر ہوتی ہیں، اس وقت جب وہ انتہا کو پہنچ جائیں۔ تمہاری آزمائشیں اس پاک پروردگار کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر تم اس پاک پروردگار سے اچھا گمان رکھتے ہو تو وہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے اور تمہاری آزمائشوں کو ختم کر سکتا ہے، اور تمہیں تمہارے گمان کے مطابق نواز سکتا ہے۔ جانتے ہو، جو آزمائشوں کے لیے چنتا ہے وہ ان آزمائشوں پر پورا اترنے کا حوصلہ اور صبر بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں فرما رہا ہے، اور دیکھو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں بھی صبر سے کام لیں گے ان کو خوشخبری سنا دو، بے شک صبر اور اللہ سے رجوع وہ بہترین راستہ ہے جو تمہاری ہر ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ لمبے صبر اور طویل انتظار کے بعد بھی اگر آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی اور تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے حوصلے ٹوٹنے والے ہیں، تو قریب ہے کہ تمہاری آزمائشیں بھی اب ختم ہونے والی ہوں۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے بے شمار راستے ہیں۔ جانتے ہو وہ کون سا راستہ ہے جو تمہاری طویل آزمائش کو، جو تمہارے لمبے انتظار کو ختم کر دیتا ہے؟ جان لو، مشکلیں چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہوں، آزمائشیں چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، کچھ راستے ایسے ہیں جن پر چل کر اللہ کی مدد مل کر ہی رہتی ہے۔ یاد رکھو، تم اپنے ارادوں میں مخلص رہو گے تو تم اللہ پاک کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب معاملہ ناممکنات کے رب کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو اپنی دعاؤں کو سوالیہ نشان نہیں بنایا جاتا۔ لوگ چاہے آپ کے 1000 الفاظ ضائع کر دیں،
تب بھی یہ یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کی دعائیں ہرگز ضائع نہیں کرتا، آپ کا صبر ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس سے مانگیں اور مانگتے جائیں۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا کل وہ نصیب کا حصہ بھی بن جائے گا۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو۔ تم اپنا معاملہ تمام مستقبل کے خدشات سے آزاد ہو کر اپنے رب کریم کے سامنے رکھ کر مطمئن ہو جاؤ۔ دیکھنا وہ تمہاری طرف بہت جلد اپنی مدد بھیجے گا۔ یاد رکھو، یقین میں بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ یقین ہی تھا جو نوح علیہ السلام کو طوفانوں سے بچا کر منزل تک لے گیا۔ یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ یقین تو سلگتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، گلزار بنا دیتا ہے۔ یہ یقین ہی تو تھا جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا۔ جان لو، یقین معجزوں کا بہت خاص حصہ ہے، اور آخر میں تمہیں تمہارا یقین کیسے تھام لے گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آج آزمائشوں کی وجہ سے تم پر تمہاری زندگی تنگ ہے تو جان لو، جب حبس اور گرمی کی شدت بڑھتی ہے تو کالی گھٹائیں چھاتی ہیں اور ہوائیں چلتی ہیں اور ابر رحمت برستا ہے۔ ہر کالی رات کے بعد ایک نیا سویرا ہوتا ہے، ہر غم کے بعد خوشی اور مشکل کے بعد آسانی۔ یہ ہر گھڑی بدلتے لمحات یہ بتاتے ہیں کہ وقت اور حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ اللہ ہمیشہ آزمائشوں کے لیے اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کیا ہے آزمائش کے لیے تو یقیناً تم اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو۔ آزمائش میں ڈالنے سے پہلے ہی اس نے تمہارے لیے آزمائش سے نکالنے کے راستے بنا رکھے ہیں۔ اللہ پاک کے لیے کسی بھی خسارے کا ازالہ ناممکن نہیں ہے۔ اس نے تو تمہارے لیے بہترین اجر سنبھال رکھے ہیں۔ وجود کے جس حصے کو وہ پاک پروردگار خالی کر دیتا ہے، اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو لے لیا جاتا ہے اس سے ہمیشہ بہترین تمہیں عطا کیا جاتا ہے۔ یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں نا، یہ آزمائش ہوتی ہیں۔ نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کے گنہگار ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو بس صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں۔ کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے۔ جب جب تمہیں لگے کہ تمہارا صبر اپنی انتہا کو پہنچنے والا ہے تو یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، ایک نشانی ہے کہ تمہاری آزمائش بھی اب بہت جلد ختم ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزماتا۔ تمہیں پتہ ہے قرآن پاک میں ایک جگہ بہترین صبر کا ذکر آتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ وہ اتنا روئے تھے کہ آنکھیں کھو دی تھی انہوں نے، ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ یہ صبر جمیل تھا۔ اور حضرت یعقوب یہ بھی کہتے تھے، میں اللہ کو جیسا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ ہوتا ہے صبر۔ غم ایسا کہ آنکھیں چھین لی جائیں، اور یقین ایسا کہ تاریکیوں میں بھی منزل دکھائی دے، آنکھیں برستی رہیں اور برسوں بعد بھی یوسف کی خوشبو محسوس ہوتی رہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے جس نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا، وہ آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔